به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان محترم، گزشتہ آپ کو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سیرت بیان کی تھی اور صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں، اور میرے سرکار نے فرمایا جب تمہارے سامنے صحابہ کا ذکر آئے تو تم تنقید مت کرو، میری صحبت یافتہ ہے، میری صحبت میں رہنے والے ہیں. یاد رکھیے استاد کے جتنے خوبیاں ہوتے ہیں شاگردوں میں آتے ہیں، اور استاد اور ان کو سبق دینے والے کون تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ وہی کہتے ہیں جو میں ان کو کہلواتا ہوں. وہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں جو اللہ کو منظور ہوتے ہیں، اور وہی الفاظ زبان سے ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں جو ہمارے لیے خیر کے باعث بنتے ہیں. آج ہم لوگوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا کرنا ہے. ابھی میں آ رہا تھا، مختلف مساجد کے لاؤڈ اسپیکر چلتے رہتے ہیں، کہیں کوئی عنوان پہ گفتگو ہو رہی تھی، کہیں کوئی عنوان پہ گفتگو ہو رہی تھی، مگر افسوس ہمارے مساجد میں بھی صحابہ کا ذکر چھوٹ گیا ہے. اور ایک جمعے میں صحابہ کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک جمعے میں ایک سال میں بھی بیان نہیں کر سکتے، اس کو ایک جمعے میں بیان کرتے ہیں. اور سننے والے کتنے ہیں ماشاءاللہ، جب دیکھ لیجئے مسجد کو کتنی بھری ہوئی ہے. اور پھر یہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم کب جائیں گے؟ ارے کیا کٹیں گے میاں؟ جو سر سجدے میں نہیں جاتے وہ سر کٹنے کے واسطے بنتے سمجھ نہیں. وہ سر کٹتے ہیں جو سجدوں میں جاتے ہیں، وہ سر اللہ قبول کرتا ہے جو سجدوں میں جاتے ہیں. دیکھیے یہی مثال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب آپ سجدے میں گئے تو یہ جو آپ پر حملہ آور تھے، آپ کو شہید کرنے کی سازشیں رچائے تھے، یہ دیکھے کہ ایسے ہی حضرت حسین کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، ایسے ہی حضرت حسین کو نہیں مار سکتے، کیا کرے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے، اور سجدے میں جاتی یہ دشمنوں نے آپ پر سوار ہو کر آپ کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ جتنے صحابہ کا انتقال ہوا کیسا ہوا، وہ شہید ہوئے کیسے ہوئے؟ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے فَسَيَسْقِكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایک دشمن آ گیا بڑا، نائل آپ کی زوج محترمہ دیکھی کہ تلوار سے حملہ کر رہا ہے دشمن، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور آپ کی انگلیاں کٹ گئی، اور وہ تلوار حضرت عثمان غنی کو لگا، اور قرآن اس بات کا گواہ بن گیا. کس بات کا؟ کہ عثمان کا خون یہاں بہا ہے. میرے عزیز دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا بھی آپ کو جب مارا اور آپ کے خنجر آپ کے پیٹ میں لگایا تو آپ نے کہا میں کعبے کے پروردگار کی قسم میں شہید ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہیں، یہ سب نمازوں میں ہیں،
یہ سب عبادتوں میں ہے۔ آکے اس بدبخت نے، ابو لولو فیروز نے آ کر آپ کو حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا، بعض کتابوں میں تاریخ کی آتا ہے کہ خنجر کو اس نے زہر میں گرم کر کے زہر اس کو پلایا تاکہ حضرت عمر بچنے نہ پائے اور حضرت عمر کا نام و نشان مٹ جائے۔ کم بخت چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہم کو مٹانے سے ہم مٹیں گے۔ ارے ہم مٹ جائیں گے مگر رسول کا نام باقی رہے گا، صحابہ کا نام باقی رہے گا، چاہنے والوں کا نام باقی رہے گا، روز قیامت تک چلتا رہے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو ہم کو ماریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے؟ ہم ختم ہوں گے، اور ہم مٹے تو ہمارے کو خوشی ہوگی۔ حضرت عمر دعا فرماتے تھے مدینہ شریف میں کہ اللہ مجھے مدینے میں موت دینا۔ لوگ بولے یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ عجیب ہیں، شہر مدینہ میں ہے، سلطنت آپ کی ہے، بادشاہ آپ ہیں، فوج آپ کی ہے، اور ایسے مقام پر آپ کو کون مارے گا؟ کیا ہوا؟ اللہ کے پاس اپنے محبوب کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا عمر تمہاری باتوں کو میں نے قرآن میں کئی جگہ قبول کرا ہوں، تم نے کہا مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، میں نے بنا دیا، تم نے کہا اپنے محبوب سے کہ اللہ کے رسول ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ کریں گے، ہم نے اس رائے کو بھی منظور کر لیا۔ اے عمر تمہاری کئی رائےوں کو ہم نے منظور کیا، تو کیا تمہاری بات کو ہم منظور نہیں کریں گے؟ آج ہم تم کو موت دیتے ہیں تو ہمارے مسجد میں دیتے ہیں، ہمارے گھر میں دیتے ہیں، ہمارے رسول کی مسجد میں دیتے ہیں، ہمارے پیارے رسول کی محبت میں دیتے ہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد میرے سامنے کھڑے ہونے والے کے ساتھ کھڑے ہونے پر دیتے ہیں۔ چنانچہ آ کے اس نے خنجر مارا، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ خنجر ایک نہیں تین مارا، حضرت عمر گر گئے، مگر ہماری نمازیں بھی کیا نمازیں دیکھو۔ امام جب بنتا ہے بندہ، امامت کا حق یہ ہے کہ مر جائے مگر کسی کو نماز میں نقصان نہ ہونے دے۔ تڑپ رہے ہیں، آگے سے ایک صحابی رسول بڑے، نماز کو جلدی مکمل کیا اور کر کے حضرت حسین کو اٹھا کے حضرت عمر کو لے کے گئے۔ میرے عزیز دوستو، معلوم ہوا مومن اگر ہو تو کرتا ہے اللہ پہ بھروسہ، مومن اگر ہو تو کرتا ہے اللہ پہ بھروسہ۔ یہ باقی چیزیں تو میاں آج فلسطین میں دیکھ رہے نا، بم پھوٹ رہی ہے، وہاں مزے میں کھا لیتے بڑھ رہی ہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے موت آئیں گی تو رکیں گی نہیں، موت آئیں گی تو من نہیں ہے، مگر کھا پی کے جاؤ۔ ایک صاحب پوچھا تھا میں وہ شوگر ہے مولانا؟ بولے ہو، میں نے کہا ہو۔ بولے آپ کم کھاتے شوگر؟ مولا جی ہو۔ بولے کیا مولانا؟ بولا کیا مولانا کیا بات؟ بولے کھا پی کے مرو مولانا، ایسی کیوں مرتے؟ ارے میاں کھا پی کے مرنا صحیح ہے، بیمار پڑ کے پیرا پٹک کے پورے گھر والوں کو ایک مصیبت بنا دے کے جانے سے بہتر ہے۔ میرے ابا جان میں ایک آٹو پہ شیر تھا، ایک آٹو پہ شیر تھا، مگر اللہ والے اپنے لحاظ سے مطلب نکالے۔ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس پہ شیر تھا، یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، جو دوسروں پر بار ہو وہ مسکراہٹ نہ دے۔ ابا جان نے ہمارے فرمایا آپ نے اس شعر کو یوں بدل دیا، یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، جو دوسروں پر بار ہو وہ زندگی نہ دے۔ ارے ہم تو زندگی ایسی منگنا نہیں، چٹ منگنی پٹ دیا بولتے نہیں، چٹ منگنی آج کل کا چٹ منگنی ہو گیا، پٹ دیا ہی ختم ہو گیا۔ آج کل ہم لوگوں کے پاس شادی منجے گنجے بنجے روک ہو کے دولہا بھی پرانا پڑ جاتا، دلہن بھی پرانی پڑ جاتا۔ اس کو دیکھ دیکھ کے بھی لوگ ارے کیا آج یہی بتا رہے، روز نئے چہرے کو تو بھی لانا تھا، وہ روز لے آ کے اس کو مالش کرتے۔
اتنی بارش کر دیتے دوسرے دن دولہے نہیں پہچانا میری بیوی ہے نہیں ہے. میرے پاس آیا تھا کچھ بول رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. مولانا میرے کو 3 دن بتائے گئے اور میں خود دیکھا ہوں، میری والدہ دیکھے ہیں، میرے عزیز دیکھے ہیں. وہ بچی کو میک اپ اتنا کر دیے کہ جتنے چیزیں چپکانا تھا ادھر ادھر چپکا کے اس کو لا کے کھڑا کر دی. اب انہوں نے بولے کیا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. مگر شادی کے دوسرے دن انہوں اپنے شوہر کے گھر میں وہ چپکے ہوئے چیزیں نکالے تو ان کو چپکے ہوئے دکھاما. یاد رکھو سب سے بہترین حسن وہ ہے جو وضو سے آتا ہے. سب سے بہترین رونق وہ ہے جو باوضو رہا کرتا ہے. ابھی میں وضو کر رہا تھا، میں اکثر آپ لوگ بھی کر لو، میں آج ایک نئی ترکیب بتا کے جا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ وضو فرماتے تھے. آپ ذرا یہ آستین جو ہے لمبے لمبے پہنتے تھے. ابو ہریرہ کیا کو ہے معلوم؟ آستینوں میں آپ کیا کرتے تھے، بلیوں کو رکھ لے کے پکڑ لے کے پھرتے تھے. جہاں نماز پڑھنا ہے بازو چھوڑ دیتے تھے، نماز پڑھ لیتے پھر بچوں کو اندر ڈال لیتے تھے. تو آپ کا نام ہی رہ گیا بلیوں کا باپ. حضرت ابو ہریرہ کے انداز کیا تھے معلوم؟ وضو فرماتے وقت یہاں تک چڑھا لیتے تھے، یہاں تک استینہ چڑھا لیتے. ارے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ وضو کر رہے ہیں آپ گونیا پھر تو بس. کیا سرکار کیا فرمائے معلوم نہیں؟ کیا یقین تھا دیکھو میرے سرکار کی بات پہ. کہا کیسا فرمایا سرکار؟ فرمایا جو وضو کرتا ہے اس کے پیر اور ہاتھ چمکیں گے، کونیوں تک چمکیں گے، کیونکہ وضو کونیوں تک کرتا ہے بندہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کے کونیوں تک چمچے، ابو ہریرہ کا ہاتھ دونوں تک چمچے. یہ محبت، یہ جانی ساری ہے. اب کی جانی ساری خطبہ ہو رہا، شادی میں خطبے کو چھوڑ دیے دسترخوان کے پاس بھاگ رہے. خطبہ حالانکہ سنت ہے، سننا مستحب ہے. اب کہاں سن رہے لوگ؟ کھانے کو جا رہے مولانا، کھانا ہونا ہم کو کب تک کھائیں گے؟ تمہارے دل سخت ہو گئے، تم نمازوں سے دور ہو گئے، حرام غذائیں تمہارے کو اللہ سے دور کر رہی ہے. خدا را یہ حرام حلال کی تمیز کرو. اب وقت آ گیا ہے، اگر تم اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے تو تمہاری اولاد تم سے ہی حرام زیادہ پنا کرے. حلال کے بارے میں سرکار نے فرمایا اپنے بیٹوں کو حلال کھلاؤ. حلال کی تاریخ اگر بیان کروں تو ایک دن نکل جائے گا. پیسہ لانے سے حلال نہیں ہوتا، جہاں سے آ رہا وہ بھی رستہ حلال ہونا. پیسہ ہی حلال، کھانا ہی حلال نہیں ہوتا، کھلانے والے کی آمدنی بھی دیکھنا. جوڑی کی رقم سے انہیں ولیمہ کر رہی، اپن جا کے ماشاءاللہ کیا نوشہ کھلائے، انہیں بھیکاری کیا کھلاتا، انہیں خود بھیک بن کے ولیمہ کر رہا کمبخت. میرے بھائی اللہ سے ڈرو، یہ لوگوں سے مت ڈرو. ان کی عزت دینا کیا، عزت لینا کیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ عزت دینا ہے وہ ایسی دے گا کہ کوئی تم کو مٹا نہیں سکے گا. تمہارے کو بدنام کر لے، رسوا کر لے، ذلیل کر لے، وہ سب کا مالک اللہ ہے. اگر وہ تمہارے کو گرانا چاہے تو کوئی تم کو بچا نہیں سکے گا، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے. آؤ توبہ کرے آج کہ آج سے ہم وہی کریں گے جو میرے رسول نے فرمایا ہے. انشاءاللہ بولو، منہ سے ہلایا کرو، بات تو کرو. کب تک سبحان ربی رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں؟ یار کیا ہوا رے بابا، کیا بولنا ہے نہیں معلوم مولانا. بازو ٹھہر کے صبر نوشا کو سبحان ربی الاعلیٰ بول، سبحان ربی الاعلیٰ بول. ارے بولا اللہ میاں شادی میں ہے نے، اس کی شادی ہو رہی، اس کو کیا بولنا نہیں معلوم. سبحان ربی الاعلیٰ اور رکوع کے رکوع میں جا سبحان ربی العظیم بولو، سبحان ربی العظیم بولو. ارے باپ رے، ایسے باپ کو ایسے بیٹے کو دونوں کو شوٹ کر دینا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت کچھ بولنا رہتا ہے مگر لوگوں کو دیکھتا ہوں تو دل ٹوٹ جاتا ہے. اے کاش آپ اللہ کے ذکر کو سننے جمع ہو جائیں، رسول کے ذکر کو سننے جمع ہو جائے. 10 محرم کو ہر کوئی 10 آدمیوں کے ساتھ آئیں گا 10 محرم کو انشاءاللہ 3 بجے سے یہاں مرکزی جلسے شہادت حسین ہوگا.
اور انشاءاللہ اس جلسے میں آپ کو شہادت حسین کے واقعات بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ علی اصغر کو کیسے کٹائے، علی اکبر کو کیسے کٹائے۔ یہ میرے جگر کے ٹکڑے تھے میرے حسین کے، مگر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ نہیں ہوتا۔ اسلام جو ہمارے دلوں میں گمراہ ہو گیا ہے وہ راستے سیدھے ہوئے آتے ہیں۔ تو 10 تاریخ کو 10 محرم کو انشاءاللہ اپن سب آئیں گے نا؟ ہاں، یہاں انشاءاللہ افطار کا بھی انتظام رہے گا اور پھر کھانے کا بھی اللہ چاہے تو انتظام ہوگا۔ آپ سب اس میں تشریف لائیے۔ اور آج سے حسامیہ منزل پنجے شاہ میں حضرت صحابہ کرام کے محفلیں چل رہے ہیں۔ اب تو چھٹیاں ہیں نا، ولیمے نہیں ہے نا، محرم کے غم میں نہیں بناتے نا اپن لوگ ہیں، ہمارے پاس غمہ نہیں ہے۔ مگر دیکھو شہید جو ہے وہ اللہ کے پاس سے اس کو رزق بھی پہنچتا ہے، جس کو رزق پہنچتا ہے اس کو مردہ کہتے ہیں، کھانے والے کو مردہ بولیں گے۔ ہمارے حسین تو شہید ہوئے اور شہیدوں کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ شہید ہوئے میرے مہمان ہیں، میں ان کی میزبانی کرتا ہوں۔ تو ہمارے پاس غم نہیں ہے ان کا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بھی شہادت کا موقع عطا فرمائے تاکہ ہمارے کو بھی آخرت کا معاملہ آسان ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آج سے حسامیہ منزل پنجے شاہ میں 10:30 بجے سے محفل شروع ہوگی، 11:30 بجے ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے بچوں کو لائیے، صحابہ کی سیرت سے واقف کرائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔